آپ کو آگاہ کریں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس, اور اس کانفرنس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں. اہم کانفرنس ہوئی ہے, کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت, اور اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں. شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی سلامتی, اتحاد اور استقامت کی بنیاد رہیں گی. فورم کا شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کور کمانڈرز کانفرنس نے افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں سے پاکستان پر بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد گروپوں کے حملوں کی منصوبہ بندی اور مسلسل استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. خطے میں پائیدار امن و استحکام افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط ہے. یہ ذمہ داری افغان طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ہے کہ ان کے زیر تسلط زمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. کور کمانڈرز کانفرنس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا. پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے. پاکستان کی مسلح افواج آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھیں گی, اور یہ لازم ہے کہ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام مہیا کیا جائے, اور ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ جو نہ صرف عوامی خدمت اور فلاح و بہبود پر مرکوز ہو بلکہ مضموم سیاسی پشت پناہی میں پنپنے والی دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ کو توڑے. مار کے حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن چاہتا ہے کہ کسی طرح ہائبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانیوں کی مدد سے بدامنی پھیلائی جائے. بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر ایسی کوشش کو بغیر کسی پس و پیش کے سختی سے کچلا جائے گا. اس عزم کا اظہار کیا گیا اس کور کمانڈرز کانفرنس میں. علاقائی استحکام کو فروغ دینے اور کشیدگی میں کمی پر پاکستان کے تعمیری کردار کو خراج تحسین پیش کیا گیا. سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں. سمیرہ, اس کور کمانڈرز کانفرنس میں کیا بات چیت ہوئی ہے, کیا اہم فیصلے کیے گئے, اس حوالے سے بھی ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا. جی عمیر, شکریہ. اور سب سے پہلے جو آپ نے بات شروع کی وہیں سے آگے میں سب سے اہم نقطے پر آغاز کروں گی. کور کمانڈر کانفرنس نے افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں سے پاکستان پر بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد گروپوں کے حملوں کی منصوبہ بندی اور مسلسل استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. خطے میں پائیدار امن و استحکام افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط ہے. فورم نے یہ کہا ہے, کانفرنس نے یہ بھی کہا, یہ ذمہ داری افغان طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ہے کہ ان کے زیر تسلط زمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی عوام کے تحفظ اور دفاع کا حق رکھتا ہے. پاکستان کی مسلح افواج آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھیں گی. فورم نے کہا, یہ لازم ہے کہ دہشت گردوں سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام مہیا کیا جائے. ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ جو نہ صرف عوامی خدمت اور فلاح و بہبود پر مرکوز ہو بلکہ مضموم سیاسی پشت پناہی میں پنپنے والے دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ کو توڑے. کور کمانڈرز فورم نے کہا, مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح ہائبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانیوں کی مدد سے بدامنی پھیلائی جائے. بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر ایسی کوشش کو بغیر کسی پس و پیش کے سختی سے کچلا جائے گا. کور کمانڈرز کا کہنا ہے, علاقائی استحکام کو فروغ دینے اور کشیدگی میں کمی پر پاکستان کے تعمیری کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. سندھ طاس معاہدے سے متعلق اہم بیان ہے. اس سے متعلق بھارت کے بیانات کا بھی نوٹس لیا ہے شرکاء کی کانفرنس نے, اور انہوں نے واضح کیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کی 24 اپریل 2025 کی ہدایت اس بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے. افواج پاکستان حکومتی ہدایات اور پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق پاکستان کے جائز پانی کے حصے کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے سے قطعاً گریز نہیں کریں گے. بہت اہم بیان ہے. کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے. خطے کی امن کا انحصار کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت فراہم کرنے پر ہے. تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے ہوئے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں. فیلڈ مارشل کی یہ ہدایت ہے, اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے. عمیرات کی کور کمانڈرز کانفرنس میں سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بہت اہم بیان ہے, اور مزید بھی اگر ٹائم ملا تو آگے ہم اپنے انالیسز میں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کیوں کہا گیا ہے. اور اس کے علاوہ افغانستان سے اٹھنے والی دہشت گردی کی لہر کا نوٹس لیا گیا ہے, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ قوی امید ہے کہ پاکستان آپریشن غضب للحق کے تحت اپنی کارروائیوں کو تیز کرے گا دہشت گردوں کے خلاف. ٹھیک ہے سمیرہ, ہمارے ساتھ ہی موجود ہے, آپ سے مزید معلومات بھی حاصل کرتے ہیں اور اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ